حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اسلاموفوبیا کے دو طرح کے دو الگ الگ رخ کے چیلنجز امت مسلمہ کو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں دنیا بھر میں جو اس وقت اپنے اپنے مذہب سے بیزار ہو گئے ہیں اور وہ ایک حق کی تلاش میں ہیں اور بڑی تیزی سے وہ دین اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے بارے میں ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ حق تک پہنچے، مگر وہ خدشہ اسے سمجھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے وہ اسلام کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے درمیان میں ایک خوف پیدا کرنے چاہتے ہیں دین اسلام کے متعلق، اور وہ ایک غلط تصور، ایک غلط تصویر مسلمانوں کی اور اسلام کی ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک یہ اسلاموفوبیا ہے، اور دوسرا اسلاموفوبیا جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، یہ نفرت کا اظہار ہے، اور ایک مستشرقین کی ایک پوری جماعت ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں صرف اس کام کے لیے۔ ان کی تعلیم، ان کی ریسرچ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر کیسے کوئی اختلافات ہم تلاش کر سکیں، کیسے کوئی عیب ہم نکال سکیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ نفرت کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک پوری جماعت اسکالرز کی اپنی زندگیاں اس لیے صرف کریں، اس لیے وقت لگائیں کہ کسی ایک مذہب کی اندر کوئی خامی نکال سکیں، کسی مذہب کی شخصیات کے بارے میں کوئی خامی نکال سکیں، اس پر انہوں نے زندگیاں صرف کر رکھی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب اس وقت ہمیں بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ایک تو پورے دنیا کے اندر ان لوگوں کو جو حق کی تلاش میں ہیں اور یوں کہنا چاہیے کہ دین اسلام کے دروازے پر کھڑے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے کسی طرز عمل سے وہ اسلام کے بارے میں جو ایک غلط تصویر ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، پینٹ کی جا رہی ہے، کہیں ہم بھی ان میں ہی رنگ نہ بھرنا شروع کر دیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ سوچنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اگر ہم اپنا لیں، آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے، جو خوبیاں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے، اگر آپ مجھے وقت کم ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اگر میں چاہوں، کتنی خوبصورت بات ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ صلح کو دین اسلام اور قرآن مجید فتح مبین سے تعبیر کر رہا ہے، صلح کو، اور صلح بھی ایسی کہ کئی صحابہ جو ہیں وہ دل میں بوجھ لیے ہوئے ہیں کہ اس کی شرائط ایسی ہیں کہ کوئی کہ ایسی لگ رہی ہیں کہ ہم نے دب کر کے یہ صلح کیے، اور اس صلح کو، اس امن کو اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ فتح مبینہ۔ اور اسی کے بعد 2 سال کے اندر جب مکہ آ جاتا ہے اور اس کا سقوط ہو جاتا ہے اور فتح ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ۔